بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ ترجمہ: پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ: ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورہ بقرہ کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے شیطان کے وسوسے کو قبول کیا۔ شیطان نے قسم کھا کر یہ اظہار کیا کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں، ناصح ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فقط مشورتاً اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے، حکماً نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سے یہ خطا اجتہادی ہوئی کہ آپ نے بھی یہی تصور کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے قریب جانے کا مشورہ دیا ہے، کوئی حکم وغیرہ نہیں دیا، لہٰذا آپ نے پھر اس درخت کو تناول فرما لیا، اس کا پھل کھا لیا اور اس طریقے سے ایک خطا اجتہادی میں مبتلا ہوئے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم اس جنت سے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مخصوص مدت تک نفع اٹھانا ہوگا۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ ایک قابل توجہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ بیان فرمایا اہبطوا، تم سب اتر جاؤ، حالانکہ یہاں پر افراد دو تھے، ایک آدم علیہ السلام اور دوسری بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہاں پر جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ نہ صرف مخاطب آپ دونوں تھے بلکہ آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں جو آپ کی تمام ذریت اور تمام اولاد موجود تھی انہیں بھی خطاب کیا گیا تھا۔ اسی لیے آگے ارشاد فرمایا کہ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، ورنہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا میں تو کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ زمین پہ جا کر دشمنی کا ظہور ہوا۔ تو یہ اس اصل میں اولاد آدم علیہ السلام سے خطاب تھا جو آپ کی پشت مبارک میں موجود تھی کہ جب تم زمین پہ اترو گے تو تم میں سے بعض کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہوگا، تم زمین میں ٹھکانے بناؤ، وہاں پر رہو اور ایک مخصوص مدت تک تمہیں نفع اٹھانا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ ایک مخصوص مدت تک نفع اٹھانے کے بعد بالآخر اسے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ آدم علیہ السلام نے اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے جنت اور آسمانوں پر تقریباً 43 سال تک قیام فرمایا، اور ایک قول ہے کہ 500 برس تک آپ لوگ مقیم رہے تھے۔ اس کے بعد یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا اور پھر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں اتارا تو بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا جدہ کے مقام پہ اتری تھیں اور آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا تھا، روایت ایسی ہیں، اور پھر آپ دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی۔
اور آپ دونوں اس خطائے اجتہادی پر 200 سال تک روتے رہے تھے۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا کوئی سزا کے طور پر نہیں تھا، بلکہ یہ مشیت الہی کے عین مطابق تھا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ دنیا میں انسانوں کو رکھا جائے گا، کون سا شخص کیا عمل کرے گا، کون کیا کرے گا، انبیاء علیہ السلام آئیں گے، آسمانی کتابیں نازل ہوں گی، یہ تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازل سے ہی فیصلہ شدہ تھے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کی خطائے اجتہادی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں اتارنا تھا، بلکہ یہ تو ایک وسیلہ بن گیا۔ اصل تو مشیت الہی ظہور پذیر تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کا ظہور ہوا اور آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اور آپ کو پہلے بتایا کہ آدم علیہ السلام کا توبہ فرمانا اور آپ کا بکا فرمانا، اظہار ندامت فرمانا، یہ کسی معصیت کے جواب میں نہیں تھا، بلکہ چونکہ آپ خطا اجتہادی میں مبتلا ہوئے اور آپ کو یہ احساس ہوا کہ میں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی درخت کے قریب نہ جانے کی تلقین تھی اسے مشورہ سمجھا، حالانکہ وہ حکم تھا، اس اجتہادی خطا پر آپ نے آنسو بہائے۔ تو اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اکابرین کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا تب بھی برسہ برس تک روتے تھے اور اظہار ندامت کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تو معصیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو کبھی تو اس پہ اظہار ندامت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، تو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف رجوع فرمایا، یعنی ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ تو اب یہاں پر ان جو آدم علیہ السلام نے کلمات سیکھے، اس کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت تو یوں ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس خطائے اجتہادی کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کی کہ اے اللہ، کیا تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا نہیں فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں نہیں پیدا کیا؟ پھر عرض کی کہ یا رب کریم، کیا تو نے مجھ میں اپنی پسندیدہ روح نہیں پھونکی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں؟ پھر عرض کی کہ یا رب کریم، کیا تیری رحمت تیرے غضب پر غالب نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں ہے؟ تو پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا رب کریم، جب تو مجھے دنیا میں اتار رہا ہے تو کیا تو میری توبہ قبول فرما کے دوبارہ مجھے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں؟ اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند کلمات الہام فرمایا اور آپ نے ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اور یہ کلمات سورہ اعراف آیت نمبر 93 میں اللہ نے خود بیان فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری بخشش نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ان کلمات سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا اور معاملہ ختم ہوا۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا تو آپ نے اپنا سر اٹھایا، عرش کے اوپر نگاہ فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم، تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ محمد کون ہیں؟ تو عرض کی یا رب کریم، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا تو میں نے تیرے عرش پر نگاہ ڈالی تھی اور وہاں پر میں نے یہ کلمہ لکھا اور دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ذات جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے یقیناً تیری بارگاہ میں بڑی بلند مرتبہ ہے، تو اس وجہ سے میں نے ان کا وسیلہ پیش کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے آدم، وہ تیری اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہوں گے اور ان کی امت سب سے آخری امت ہوگی، اگر وہ نبی نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا۔ تو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے والے الفاظ سے خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ المعجم الکبیر میں، المعجم الصغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قلنا، ہم نے کہا اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، فإما یأتینکم منی ھدی، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ھدایا، تو پھر جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ اس پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کو واضح طور پہ بیان فرما دیا تھا۔ اس وقت ہم آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے کہ دنیا میں تمہیں بھیجا جائے گا، پھر تمہاری طرف ہدایت بھیجی جائے گی، وہ انبیاء علیہ السلام کی شکل میں ہوگی، آسمانی کتب کی شکل میں ہوگی۔ پھر جب انبیاء علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو ان کے خلفاء ہوں گے، ان کے نائبین ہوں گے، جو قیامت تک یہ سلسلہ رشد و ہدایت جاری رکھیں گے۔ تو جس نے اس رشد و ہدایت کو قبول کر لیا تو نہ اس پر دنیا میں کچھ خوف ہوگا، نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے، اور جس نے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، تو پھر وہ دوزخ میں جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو پیش نظر رکھ کر اپنے بارے میں غور و تفکر کریں کہ ہمارا شمار کس گروہ میں ہوتا ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایات کی پیروی کر رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتب میں موجود جو ہدایت موجود ہے ہم اس ہدایت سے فیضیاب ہو رہے ہیں نہیں، یا خدا نخواستہ ہمارا شمار اس گروپ میں تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، اس کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آج تک کوئی بھی اس کی مثل بنا کر نہیں لا سکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کیا اللہ کا ہی کلام ہے، اور اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ پر ایمان لے کر نہیں آئے گا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، آپ کا کلمہ نہیں پڑھے گا، آپ کی اطاعت نہیں کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اسے جہنم میں ڈالے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے۔